يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب اور کسی کو ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے. جانے گا نہیں تو مانے گا کیا؟ اور جاننے کے ہمارے پاس ذریعہ 5 سورسز آف نالج. ہم اپنے 5 جانندریوں کے مادھیم سے علم حاصل کرتے ہیں. نمبر 1 ہماری آنکھیں. اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیا رنگ ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیسی عمارت. دوسرا ذریعہ ہے ہمارا کان. کیسی آواز ہے، کتنا ترنم ہے، کتنا ریدم ہے. کتنی سریلی آواز ہے، کتنی کاٹ ہے، زنانہ ہے یا مردانہ ہے. یہ علم ہم کو کان سے ہو. نام یہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اس کا علم ہمیں نام سے ہو. چوتھا ہے زبان. میٹھا ہے، پھیکا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، اس کا علم ہمیں زبان سے. ہاتھ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے یا کڑک ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا. یہی 5 راستے ہیں علم کے، اور خدا ان 5 میں آتا ہی نہیں. تو اسے جانے کیسے؟ خدا کے بارے میں آنکھ کہہ نہیں سکتی میں نے دیکھا ہے، کان کہہ نہیں سکتا میں نے خدا کو سنا ہے، ناک کہہ نہیں سکتی خدا کو سونگھا ہے، زبان کہہ نہیں سکتی خدا کو چکھا، اور ہاتھ کہہ نہیں سکتا خدا کو چھوا ہے. جب علم کے ان 5 ذریعے میں خدا ہے نہیں تو خدا کا علم ہوگا ہی نہیں. کیونکہ خدا ہے غیب، ادریش ہے، اننت ہے، اسیمت ہے، لامحدود ہے. اور جو لامحدود ہے وہ محدود میں کیسے آئے؟ جو ان لمیٹڈ ہے وہ لمیٹڈ میں کیسے آئے؟ بندہ محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے، تو لامحدود محدود میں نہیں. وہ غیب ہے، اور غیب کی باتیں نہ آنکھ کو معلوم، نہ کان کو، نہ ناک کو، نہ زبان کو، نہ ہاتھ کو. اب خدا کو ماننے کے اپنے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اسی لیے اللہ نے نبی بھیجا. جہاں تیرے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں وہاں نبوت کا راستہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اب جب نبی آئے گا، غیب اللہ ہوگا، غیب کی باتیں بتائے گا. آپ جب عقیدہ بناتے ہو تو کہتے ہو آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آپ کہاں ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، قیامت پر ایمان لائے. اللہ غیب، ملائکہ غیب، آخرت غیب، جنت غیب، جہنم غیب، حشر غیب، لامکہ غیب. اب اگر نبی غیب دان نہیں ہے تو کاہے کو آیا؟
کبھی یہ بتانے نہیں آیا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے. یہ ہم اپنی ٹیکنالوجی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی ہے کہ کوئلہ ہے, سونا ہے کہ آئل ہے. ہم اپنی ٹیکنالوجی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر تیل ہے کہ نہیں. ہم اپنی ٹیکنالوجی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ قبر میں جسے لٹایا گیا ہے اس کا کفن بچا کہ نہیں, اس کا جسم بچا کہ نہیں. ہم قبر کے اندر رکھے گئے بدن کو تو جان سکتے ہیں, لیکن اس پر ثواب برس رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. یہ بتانے کے لیے نبی چاہیے. اسی لیے قبرستان سے گزرتے ہوئے سرکار 2 قبروں کے پاس رک گئے. ادھر ادھر دیکھا تو ببول کا ہرا بھرا ایک پیڑ نظر آیا. اس سے ہری بھری ایک ٹہنی توڑی اور سرکار نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں کے بیچ میں اسے گاڑ دیا. صحابہ کرام پر اللہ کی رحمتیں چپ رہتے تو پتہ نہ چلتا کیا کیا کیوں کیا. پوچھا یا رسول اللہ یہ ترو تازہ ببول کی شاخ کو قبروں پہ کیوں رکھا تھا؟ سرکار نے وجہ بتائی یہ قبر کے اندر جو 2 لیٹے ہوئے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو نبی کے علاوہ کون عذاب دے سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں درگاہ میں بیٹھے ہو قبرستان میں جاؤ کسی قبر کا بتا دو کہ جنت سے ہوا آ رہی ہے یا عذاب ہو رہا ہے. یہ کام ملا کا نہیں ہے, رسول اللہ کا کام ہے. عذاب ہو رہا ہے. میں نے اس پر ترو تازہ شاخ رکھ دیا ہے تو جب تک یہ ہرا رہے گا اس میں ہریالی رہے گی. یہ ذکر و تسبیح اللہ کی ذکر و تسبیح کریں گے اور اس ذکر و تسبیح سے عذاب میں کمی ہو جائے گی. اور سنو اس پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسے گناہوں سے ہو رہا ہے جس سے آسانی سے بچ سکتا تھا, بچتا نہیں تھا, چاہتا تو بچ جاتا تھا. ایک جو ہے کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا تھا اور اس کی ناپاک چیزوں سے اپنے کو بچانا نہیں تھا. بے پرواہی سے استنجا کرنا تھا پیشاب تو بچتا نہیں تھا, ناپاکی سے احتیاط نہیں تھی, اس لیے ہو رہا. اور بھی کھاتا تھا, زبان کو روکے رکھتا کہ عذاب نہ ہو. اب میں نے جب اس پر قبر پہ سبزہ رکھ دیا اور سبزہ جب تک ہرا بھرا ہے ذکر کرے گا تو اس کے گناہ کٹیں گے. تو مطلب قبر پر ہری چیز رکھنا سنت رسول ہے. اگر گنہگار پر رکھا تو گناہ گھٹنے لگے گا, کسی پرہیزگار پہ رکھا تو درجہ بڑھنے لگے گا. کیونکہ جو چیز گنہگار کے لیے کفارے سیئات ہے وہی اللہ والوں کے لیے رفع درجات ہے. اس وقت حضور کو ہرے بھرے ببول کا پیڑ ملا. الحمدللہ ہمیں ہندوستان میں گلاب مل رہا ہے, چمیلی ہے, رات کی رانی ہے, گیندا ہے, خوبصورت پھول مل رہے ہیں. ہرا بھرا پھول ہی تو ہم قبروں پہ رکھتے ہیں. اس سے علماء نے یہ استنباط کیا کہ قبروں پہ سبزہ ہونا نہ ہو
सुन्नत रसूल है। मैं जिधर ले जाना चाहता हूँ। इस एक वाक़े में कितने वाक़यात छुपे हुए हैं। नंबर एक, कब्र में अज़ाब को देखना, बॉडी नहीं अज़ाब देखना, ये इल्म गैब है। फिर ये जानना कि सब्जा रखने से तकलीफ में अज़ाब होगा, ये दूसरा इल्म गैब है। और सबसे बड़ा गैब ये है अज़ाब की वजह देखना। अज़ाब तो आपके सामने है, सरकार ने देख लिया, मगर वजह तो वो है कि ये दो लोग जिंदा थे। एक पेशाब की चीटों से बचता नहीं था, दूसरा खिदमत करता था, जब जिंदा था अपने घरों में रहता था तो क्या आदत थी वो भी देख लिया। यानी सरकार के सामने अज़ाब दिया गया और वजह अज़ाब की। तो जब नबी के आंखों से, जुमला कैच कर लेना, जब नबी की आंखों से छोटे छोटे गुनाह नहीं छुपते, छोटे छोटे गुनाह नहीं छुपते, तो मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपेंगे? सुभान अल्लाह। और सुनो, वो गुनाह छुपा हुआ था, इनका गुनाह छपा हुआ है। तो जब छुपा गुनाह नहीं छुपता तो तेरी किताबों में छपा हुआ गुनाह कैसे छुपेगा? सुभान अल्लाह। और छुपाना था तो छपाया क्यों? और जब छप गया तो छुपाते क्यों? सुभान अल्लाह। गंगे की चोट पर वो बोलो जो किताबों में है, वो मत बोलो जो हदीसों में है। हमारा हदीसों में आपका इख्तिलाफ नहीं है, चंद किताबों से है। तो किताबों की बातें छुपानी थी तो छाप क्यों रहे हो? और जब छाप रहे हो तो हिम्मत करो, छुपाते क्यों हो? अल-मुख्तसर, जिस कौम के पास नबी नहीं है, दरगाह में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नबी नहीं है, बाजारों में दुकान लगाए बैठे हैं, उनके पास नबी नहीं है। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश में कई करोड़ों के पास नबी नहीं है। पूरे भारत में बहुतों के पास नबी नहीं है। तो जिनके पास नबी नहीं है, यानी खुदा को मानने का जरिया नहीं है, उनको पता ही नहीं है कितने खुदा है। 35 करोड़ तक तो मैंने सुना है, 3.3 मिलियन। 35 करोड़ खुदा वो बनाएगा उसके बाद नबी ना हो, उसको रास्ता कौन दिखाएगा? खुदा तक ले जाने वाला तो तेरे पास है नहीं, पैगंबर है नहीं, नबी नहीं है। और नबी न होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो खुदा ही नहीं जानता कि खुदा एक है, नबी नहीं है। वो इतना अंधेरे में चला गया, उसके बाद नबी नहीं है, तो इतना अंधेरे में चला गया उसे पता नहीं कि माँ कौन है। बड़ी बड़ी बात छोड़, खुदा को नहीं मान पाएगा, आखिरत को नहीं मानेगा, तौरेत को नहीं मानेगा, ज़बूर को नहीं मानेगा, इंजील को नहीं मानेगा, बड़ी बड़ी बात छोड़, वो जानवरों को अम्मा कहने लगेगा। उसके बाद नबी नहीं है जो कहे अल्लाह का ये पैगाम सुनाए, बुलाती से तू बेही शयन
وبالوالدین احسانا لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. جو دھرتی کو کبھی ماں کہے، دریا کو ماں کہے، کبھی آسمان اور زمین کو ماں کہے، کبھی کسی جانور کو، تو اپنی اماں کی، اوریجنل اماں کی قدر کیسے کرے گا؟ میرا نبی آیا کہا صرف ایک ہی اماں ہے، تیرا صرف ایک ہی باپ ہے. اولاد بغیر باپ کے نہیں ہوتی. اگر کوئی مادہ تیری اماں ہے تو ابا کا نر بتا کون نر تیرا باپ ہے. نمبر دینا باپ ہے. یہ اندھیرا کیوں؟ کیونکہ نبی آپ کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس نبی نہیں ہے اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو ایک قوم ایسی ہے جس کے پاس نبی ہی نہیں ہے. ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی پیغمبر ہے؟ سنو، کتھا واچکوں کے ذریعے اینٹی ہسٹری اتانترک ترک سنگت نہیں، لاجیکل نہیں، منطقی نتیجہ نہیں، عقل کا استعمال ہی نہیں، تدبر کا سوال ہی نہیں. کیونکہ ان کے بعد نبی نہیں ہے. ایک دوسری قوم ہے، چونکہ میں دنیا کے 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں، امریکہ مہادیپ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا میں جتنے کنٹریز ہر جگہ الحمدللہ گیا میں. ایک مجھے دوسرے ملے کہ نبی کا نام ہے، وہ بھی کروڑوں میں، ہم سے بھی زیادہ تعداد میں ہے، کہ وہاں نبی کا نام ہے. پروننسیشن میں، تلفظ میں فرق ہے. زبان بدلتی ہے تو تلفظ بدلتا ہے، پروننسیشن بدلتا ہے. انگریزی کا جو اچار ہے وہ الگ ہے، عربی فارسی کا الگ. ہم آدم کہتے ہیں، وہاں بھی ہے ایڈم. موسیٰ ہے ہمارے موزیس، یعقوب کو جیکب، یوسف کو جوسف، ابراہیم کو ابراہم، عیسیٰ کو جیسس. نبیوں کا نام ہے، پیغام نہیں. یہودیوں کے پاس نہ موسیٰ کا پیغام ہے، نہ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کا پیغام ہے. نبی کا نام ہے، پیغام بدل گیا. ایک قوم ہوئے جہاں نبی ہے ہی نہیں، ایک قوم ہے جس کے بعد نبی کا نام تو ہے، پیغام نہیں. یہ صرف مسلمانوں کا مقدر ہے، نبی کا نام بھی ہے، نبی کا پیغام بھی ہے. سبحان اللہ. آج کا اسلامی پیغام کو پھیلانا ہے. How to spread Islam in entire world. ساری دنیا میں اسلام کیسے پھیلایا جائے. رسول پاک نے صحابہ کرام کو آگے بڑھایا ہے. ہر ایک صحابی پر ہاشمی کے ماں باپ قربان. انہیں ایک شرف ایسا حاصل ہوا ہے، نہ وہ شرف غوث اعظم کو حاصل ہوا، نہ غریب نواز کو. وہ شرف یہ ہے کہ جیتے جی ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھنا.
باوجود وہ ایسے کرنی صحابی نہیں بن پائے گا. تمام عظمتوں کے باوجود، تمام نعمتوں کے باوجود سید التابعین ہی کہلائے، صحابی نہیں. کیونکہ دیکھنے کو ہلکے میں مت لینا. میرے رسول نے خدا کو دیکھا، یہ شرف کسی نبی کو نہیں. صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا، یہ شرف کسی ولی کو نہیں. ہر نبی پر میرے ماں باپ قربان. موسیٰ نے تو کہا رب ابھی، اے اللہ اپنا جلوہ دکھا دیا. اللہ نے کہا لن ترانی، یو کانٹ سی، تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے ایک بار منع کیا تو اللہ کے رسول کو تو چپ ہو جانا چاہیے. رب ارنی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم. پھر بھی حضرت موسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ دکھا دے، کہ اللہ دکھا دے. اللہ کہہ رہا نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلیم. ایک بار منع کرنے پہ چپ نہیں ہوئے. بات دوسری ہے، جب اللہ نے کہا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، مان گئے تھے پہلے ہی راؤنڈ میں مان گئے تھے میں نہیں دیکھ سکتا. پھر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ یہ اللہ مجھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، تجھے دکھانے کی قدرت تو ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تجھے تو قدرت ہے. جب یہ منسوب ہو گیا کہ تو دکھا دے، میں نہیں دیکھ سکتا مگر تو دکھا سکتا ہے، تو دکھایا. صفت کی ایک تجلی دور پہ ڈالی، دور ریزہ ہو گیا. موسیٰ جی بھر کے کیا دیکھتے؟ قرآن میں ہے خرّ موسیٰ صعقا، گرے موسیٰ بے خود، ہوش ختم. تجلی دیکھنے میں یہ حال تھا کہ کلیم اللہ عظمتوں کی بلندیوں پر چلے گئے. اللہ مقام میں جب میرے رسول نے ذات خدا کو دیکھا، آپ سے تو ہم کلامی کا شرف بخشا آپ کو، اور محبوب کو درجوں بلند کیا. تو رسول پاک نے صحابہ کرام کو آگے بڑھایا، کفر کی بنیادوں کو ہلا دو، شرک گاہوں کو مٹا دو، دلوں سے بتوں کو باہر کرو، ہر مومن کے دل کو کعبہ بنا دو، اسلام پھیلاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صحابہ کو آگے بڑھایا. اسلام پھیلانے میں بدر میں صحابہ، احد میں صحابہ، یرموک میں صحابہ، غزوہ تبوک میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، جنگ خندق میں صحابہ. اسلام پھیلا رہے صحابہ، دس کے دریا بھی نہ چھوڑے صحابہ. پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ ہیں صحابہ. افریقہ کے جنگلوں کو آباد کرنے والے صحابہ، کلیساؤں میں اذان دینے والے صحابہ، دریائے نیل کا مزاج ایک خط لکھ کر بدل دینے والے صحابی. اسلام پھیلایا صحابہ نے. صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، سعد بن ابی وقاص نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، عبد الرحمن بن عوف نے، خالد بن ولید نے، خالد بن حسنہ نے. اسلام پھیلایا صحابہ نے، اور پھیلانے والوں کو جان لیا.
सहाबा को नहीं मानोगे तो फैलाओगे क्या? लेकिन इसी इस्लाम में जब बिदअतों ने सर उठाया, बगावत ने सर उठाया, रूहे कुरान पर हमला हुआ, तो इस्लाम का मिजाज और रंग बदलने की कोशिश की गई और यजीदियत की आंधी आई, तो इसी इस्लाम को बचाने के लिए अहले बैत को भेजा गया। जब इस्लाम फैलाया जा रहा था तो रसूल के घर वाले नहीं थे, और जब इस्लाम करबला में बचाया जा रहा था तो सहाबा किराम नहीं थे। इसका मतलब ये है कि फैलाना हो तो सहाबा को देखो, इस्लाम बचाना हो तो अहले बैत को देखो। लेकिन ये क़यामत तक के लिए फैलाया जाएगा और क़यामत तक सहाबा नहीं रहेंगे। कुरान क़यामत तक के लिए है, सहाबा नहीं है। आज सहाबा किराम नहीं है हमारी जमात में, कुरान है। तो इंतज़ाम देखिए अल्लाह का, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा, ये हकीकत है, अल्लाह कर रहा। लेकिन कुरान क़यामत तक, तो कुरान का साथी भी रहे क़यामत तक। अब क्लियर हो गया, कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया क्योंकि सहाबा क़यामत तक नहीं रहेंगे। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया गया, न कुरान क़यामत तक कोई मिटा पाएगा, न अहले बैत को कोई मिटा पाएगा। कुरान किसी दौर में टहा नहीं है। और नबी करीम ने क्या कहा? मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी आबादी। कुरान ने क्या कहा? बलागिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी है। अब नबी नया नबी नहीं आएगा। अरे बाबा, नया नबी कब आएगा? जब नबी ना हो। चंद इशारे करूंगा। जब शौहर जिंदा हो, उसकी बीवी शादी कर सकती? हुजूर का विसाल हो गया, अज़वाजे मुतहहारात शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शौहर मरे तो शादी करो, नबी तो जिंदा है। बस ये कि पहले घर में जिंदा था, अब कब्र में जिंदा है। आज इमाम इश्क़ व मोहब्बत क्या कहते हैं कि जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाते हैं। और जिंदा की वरासत नहीं बढ़ती। वारिस को वरासत मिलेगी नहीं जब तक बाप जिंदा है।